ایک بات یہ جان لیں کہ دنیا میں جتنے بھی صحابہ کرام تشریف لائے ان کے فضائل اپنی جگہ، ان کے مرتبے اپنی جگہ، ان کی پہنچ اپنی جگہ، مراتب اور مرتبے سب کے الگ ہیں۔ جو مرتبہ صدیق اکبر کا ہے وہ فاروق اعظم کا نہیں ہو سکتا، جو فاروق اعظم کا ہے وہ عثمان ذی النورین کا نہیں ہو سکتا، جو عثمان ذی النورین کا ہے وہ حضرت علی کا نہیں ہو سکتا، جو غزوہ بدر میں شامل ہوئے جو نہیں ہوئے برابر نہیں ہو سکتے، جو غزوہ احد میں شامل ہوئے جانیں لڑا دیں جو نہیں ہوئے برابر نہیں ہو سکتے، جو صلح حدیبیہ میں شامل ہوئے جو نہیں ہوئے برابر نہیں ہو سکتے، جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور جو بعد میں لائے برابر نہیں ہو سکتے۔ فضائل اپنی جگہ، مراتب اپنی جگہ، درجے اپنی جگہ، لیکن ایک بات تو یکساں اور مسلم ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے جنت کا وعدہ ہر صحابی رسول سے فرما لیا ہے۔ کوئی صحابی رسول جہنم میں نہیں جائے گا۔ تو یہ سیرت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مختصر سی گفتگو اشارتاً تاکہ زندگی کے زیادہ سے پہلو میں آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ مضبوط جسم کے مالک، خوبصورت چہرہ تھا، خوبصورت آنکھیں، مضبوط جسم کے مالک، دراز قامت، لمبی ہتھیلیاں، گھنی ہوئی داڑھی، بڑھی ہوئی مونچھیں، گرے ہوئے بال، جب بولتے تو تیز بولتے، چلتے تو تیز چلتے، مارتے تو تیز مارتے، عرب کا نامی گرامی شہسوار، میدان فوج کا کمانڈر، 22 لاکھ مربع میل کا مالک، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کروڑوں رحمت نازل ہوں آپ کی زندگی مقدسہ اور مبارکہ پر۔ بچپنا آپ کا بڑی مشکل میں گزرا تھا۔ باپ خطاب بڑے سخت مزاج کے آدمی تھے، آپ کو اونٹنیاں چرانے کے لیے وہ جنگلوں میں بھیج دیتے، اور کوئی سستی ہوتی تو اس پر سزا بھی دیتے، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے بچپنے میں مٹھی بھر کھجوروں اور کشمش کے عوض ہم اپنے خالاؤں کے اونٹ چرایا کرتے تھے۔ یہ ان کی زندگی تھی۔ کچھ اور بڑے ہوئے تو مختلف جسمانی ورزشیں کی، شعر و شاعری میں کمال حاصل کیا، آگے بڑھے، عرب کا سالانہ میلہ لگتا، اس میں لڑنے کے لیے جاتے، دنگل میں کشتی لڑا کرتے، جو سامنے آتا اسے پچھاڑ دیتے، اور آپ کو فن شہ سواری میں یہ کمال حاصل تھا کہ گھوڑے کی لگام نہیں پکڑتے، اچھل کے گھوڑے پہ بیٹھ جایا کرتے تھے۔ جب اور جوان ہوئے تو تجارت کی طرف اپنا ذہن دوڑایا، اور اللہ نے برکت دی، ایک اچھے تاجر ہوئے۔ یمن اور شام جیسے ملکوں کا تجارت کے لیے آپ نے کثرت سے سفر کیا، دولت کمائی، شہرت کمائی، عزت کمائی، مرتبہ ملا، مدینہ کے مالدار لوگوں میں شمار ہو گیا۔ نبی علیہ السلام کی صحابہ کرام نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لاتے، پیارے حبیب مکہ میں
اسلام کا نام لینا جرم ہو گیا ہے، اللہ سے کہہ دو کوئی مدد نازل فرما دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھ گئے، بار الہ اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی مضبوطی کے لیے میں تجھ سے اپنی جھولی میں عمر بن خطاب مانگ رہا ہوں یا ابو جہل بن ہشام مانگ رہا ہوں، جو تیرے لیے بہتر ہو میری جھولی میں عطا فرما دے۔ اللہ نے دعا قبول کی، حضرت عمر بن خطاب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، اسلام والے ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد اسلام کے زندگی کی کایا یہیں سے پلٹتی ہے۔ تشریف لاتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اے پیارے رسول یہ تو بتائیں عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہے، یہ حضرت عمر ہیں جنہیں اسلام کے لیے رب کی بارگاہ میں مانگا جا رہا تھا۔ اللہ کے رسول عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہے، کیا آپ حق پہ نہیں ہیں؟ کہا حق پہ ہوں۔ آپ سچ پہ نہیں ہیں؟ کہا میں سچ پہ ہوں۔ پھر پیارے رسول اٹھئے، آج کے بعد چھپ کر نہیں، خانہ کعبہ میں کھل کے نماز ادا کی جائے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت عمر بن خطاب اٹھاتے ہیں، داہنے عمر بن خطاب ہیں، بائیں سید الشہداء حضرت حمزہ ہیں، پیچھے صحابہ ہیں، اور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ کی سرزمین میں اپنے ساتھ لے کے خانہ کعبہ میں پہنچتے ہیں، کہتے پیارے رسول آپ نماز پڑھائیے، جس کی ماں نے دودھ پلایا ہو عمر سے آ کے مقابلہ کر لے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ میں، وہ پہلا وقت تھا جب کھلم کھلا مسلمانوں نے عمر کے اسلام لانے کے بعد جا کے نماز ادا کی تھی۔ اس کے بعد نکلے، سیدھا سب سے بڑے بدماش ابو جہل کے گھر گئے، کہا ابو جہل میں تجھے بتانے آیا ہوں کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ اس نے گھبرا کے دروازہ بند کر لیا۔ وہاں سے نکلے، عتبہ بن ربیعہ کے گھر گئے، گھر پہ نہ ملا، راستے میں مل گیا، کہا عتبہ بن ربیعہ تو بھی بڑا سردار ہے، تجھے بھی بتانے آیا ہوں عمر مسلمان ہو چکا ہے۔ بات کہا سنی ہوئی، ہاتھا پائی تک آ گئی۔ فاروق اعظم نے عتبہ بن ربیعہ کو پٹک دیا، لات اور گھونسوں سے اس کی جم کے پٹائی کر ڈالی۔ یہ پہلا موقع تھا جب کسی مسلمان نے کسی شیطان پر تماچا رسید کیا تھا، ورنہ اس سے پہلے 6 سالہ دور نبوی میں کسی مسلمان کی جرات نہیں تھی کسی کافر سے گفتگو کر لے اور مضبوطی سے اس کا بدلہ لے سکے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اس سے پہلے کسی مسلمان نے کسی کافر کو کبھی تماچا رسید نہیں کیا تھا۔ یہ حضرت عمر تھے جن کے ذریعہ اللہ نے اسلام کو عزت اور سربلندی عطا کی، اور وہ اسلام جو زید بن ارقم کے گھر میں محصور تھا، چھپا ہوا تھا، اسے نکالا تھا اور کائنات کے چپے چپے تک پہنچا دیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کا اسلام لانا اسلام کے لیے فتح تھی، آپ کی خلافت مسلمانوں کے لیے رحمت تھی، آپ کی ہجرت ایک مدد تھی۔ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضرت عمر کے ذریعہ اسلام کو سربلند کیا، جب عمر دنیا سے چلے گئے اسلام کمزور ہوتا چلا گیا۔ حضرت ابن سعد کہتے ہیں کہ ہم خانہ کعبہ کے اطراف میں نماز نہیں پڑھ سکتے، طواف نہیں کر سکتے، اللہ نے ہمیں اس لائق بنایا کہ نماز پڑھنے کے لائق ہو گئے، مشرکین کے ظلم کا بدلہ لینے کے لائق ہو گئے۔ ایک مرتبہ نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز فجر پڑھائی اور صحابہ کی طرف مخاطب ہوئے، کہا تم میں سے کس نے آج خواب دیکھا ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے رسول کسی نے خواب نہیں دیکھا ہے۔ کہا لیکن میں نے آج خواب دیکھا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول خواب بتا دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میں نے آج خواب دیکھا ہے، میں سو رہا تھا اور خواب میں دیکھا کہ یہ کھیت ہے، اسے سیراب کرنا ہے،
اس میں پھل لگے ہیں، سبزیاں لگی ہیں، اس کھیت کو پانی کی ضرورت ہے۔ صدیق اکبر آتے ہیں، ڈول سے پانی نکالتے ہیں، کھیت کو سیراب کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن صدیق اکبر پانی نکالنے میں دقت محسوس کرتے ہیں۔ جتنی طاقت تھی انہوں نے پانی نکالا، کھیت سیراب نہ ہوا، صدیق اکبر واپس چلے گئے۔ اس کے بعد فاروق اعظم آتے ہیں، ڈول سے پانی نکالتے ہیں، کھیت کو سینچنا شروع کرتے ہیں، اور اتنی تیزی سے کھینچتے ہیں کہ کھیت مکمل سیراب ہو جاتا ہے، کھیت پانیوں سے بھر جاتا ہے، لیکن عمر کے ڈول نکالنے میں، کھیت میں پانی بھرنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد حضور کہتے ہیں میری آنکھ کھل گئی۔ صحابہ نے پوچھا پیارے رسول خواب تو بتا دیا، خواب کی تعبیر بھی بتلا دیں۔ فرمایا میرے صحابہ کرام خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میرا فاروق اعظم مذہب اسلام کو دنیا کے چاروں کناروں تک پہنچا کے دم لے گا، اور وہ بات سچ ثابت ہوئی۔ اس وقت حضرت عمر نے جب خلافت سنبھالی، دنیا کی 2 سپر